کولیگ ہیں سر، ان کی ٹویٹ کل بھی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی ہے. میں چاہوں گا ذرا یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت اس چیز کو بڑا زیادہ نماز جنازہ غیبانہ آج تک پڑھ رہے ہیں اور موم بتیاں جلا رہے ہیں. تو یہ موم بتیاں جو جلا رہے ہیں سر، میں اس کے اوپر چاہتا ہوں آپ موقف دے دیں کہ یہ جو مطیع اللہ جان صاحب فرما رہے ہیں کہ پولی کلینک تے پنک کلینک تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے کلینک کو رپورٹ آ گئی ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلی ہے. تو سر یہ گولی جو چلی ہے مطیع اللہ جان صاحب کی طرف سے، یہ جو رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی اس کو ایک بہت بڑا بنا کر تو اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ہائے اللہ کی ہو گیا، ہائے اللہ پاکستان روڑ گیا، ہائے اللہ ساڈے پاکستان کا کھ نہیں دیا. مطلب یہ سر ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں مطیع اللہ جان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور شاید ایک 25 کروڑ میں مطیع اللہ جان ہے سچا آدمی سر، باقی سب جھوٹو جھوٹ چرتالی ہے سر. پلیز دیکھیں، میں مطیع اللہ جان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے چکروں میں ہے. بلکہ میرے ساتھ تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اسلام آباد میں، عبد القیوم صدیقی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، مطیع اللہ جان بھی بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ میری ایک اس نے ویڈیو بنائی، اس نے اسی وقت ہی یوٹیوب پہ چھوڑ دی، وہ فٹافٹ یوں وائرل ہونے لگ گئی. اب وائرل ہوتے ہوتے گفتگو شروع ہو گئی میری اور مطیع اللہ جان کی، ریاست پاکستان کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے. تو اس نے اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا مطیع اللہ جان اسی واچ ڈاگ ہاں، کلے ڈاگ نہیں ہاں، کتیا کتیا نا گھر واچ ڈاگ رہے. لہذا یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ فرینکنس بھی ہماری اپنی موجود ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب قبلہ و کعبہ وہ اگر گئے پمس کے اندر یا پولی کلینک کے اندر، دیکھیں اوورسیز جانتے ہیں کہ آپ جا کے کسی بھی ہاسپٹل میں پرسنلی، آپ بارسلونا کے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے کسی ڈاکٹر سے وربلی تو کچھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مصدقہ رپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی اب ایسا نہیں ہے کہ بندہ آپ لے گئے ہیں تو ڈاکٹر نے فٹافٹ علاج شروع کر دیا. یہاں پہ پرچی بنتی ہے، کمپیوٹرائز اس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، آپ درج ہوتے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے اس میں لکھی جاتی ہے. پھر وہ اگلے ڈاکٹر کو یا جس بھی معالج کی طرف جانا ہوتا ہے اس کو ریفر کیا جاتا ہے، ایمرجنسی ہو یا آپ او پی ڈی میں چلے جائیں. ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں آیا، پیش کیا جا سکا ہے نہ وہ موجود ہے. ہاں مطیع اللہ جان صاحب نے اگر ڈاکٹرز کے ساتھ گفتگو کی ہے اور وہ وربلی گفتگو ہے، کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی سٹیمپ نہیں ہے، کوئی مور اس پہ ثبت نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں نا چل گئی نا، پھر ان کی پیسے تو آ گئے نا. لہٰذا وہی چیز بی بی سی نے، وہی چیز ٹیلی گراف نے، وہی چیز دیگر اداروں نے، اور وہی چیز پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ کی ہے، اڑائی ہے اور اس طرف لے گئے ہیں کہ او ہو 134 تو 181 تو فلانے تو فلانے. ایک بات. دوسری بات مجھے یہ بتائیے، جب آپ اسلحہ لہراتے ہوئے، جب آپ ممنوعہ بور وہ اپنے شرکاء کے ہاتھ میں دیں گے، جب آپ کے پی کے سے چلتے ہیں تو وہاں سے آنسو گیس کے شل آپ لے کے آتے ہیں وفاق کے اندر، اور انتظامیہ پہ، رینجرز پہ، پولیس پہ یا آپ کو روکنے والوں پہ اگر آپ شیلنگ شروع کریں گے تو یہ میں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ خود سے جواب دے رہا ہوں. جب آپ شیلنگ کریں گے، جب آپ اسلحہ چلائیں گے، جب آپ فائرنگ کریں گے تو پہنگو تو ڈکی خیال ہے محسن نقوی گلاب کی پتیاں پھینکے گا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، ہوتا ہے جب بھگدڑ مچتی ہے، جب آپ دنگے فساد پہ آ جاتے ہیں، انتظامیہ کو یہ حق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون بن گیا اسلام آباد میں مظاہرے کے حوالے سے، قانون بن گیا، دفعہ 144 ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت آپ نے فوج طلب کر لی ہے اسلام آباد کے اندر. تو پھر ایڈی کیڑی مسئلہ سی، کیڑی کوئی ایسی باں آئی سی ویلنے دے اندر کہ تسی ضرور ڈی چوک سے ہاتھ لا کے جانا ہے. وہ